ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا تو اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ کے صدقے میں وہ نبی جو آخری نبی تھے، وہ رسول جو آخری رسول تھے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم مایوس ہی نہیں بلکہ نبوت پہ مہر نبوت آپ پہ جو مہر لگ چکی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اگر کوئی ہدایت کی کرنیں لے کر کے آئے گا ہمارے پاس میں تو وہ نبی کا غلام بن کر کے آئے گا، نبی کی شریعت کو لے کر کو نبی کو پھر زندہ کرنے والا اور نبی کے محبوب بندوں کا دامن تھامنے والا ہوگا۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے مشن کو چلانے والا ہوگا۔ اے مولا تو ضرور کسی ایسے بندے کو بھیج دے جو ہندوستان میں اس بھگوا آتنکواد کو ختم کر دے، یہ جھوٹوں کی سرکار، جو مکاروں کی سرکار ہندوستان میں چل رہی ہے، اس کا بہت جلد خاتمہ کر دے، اور جو ہمارے ہندوستان میں مذہب اسلام کے اندر جو پیر اور پیرا مریدی کے ذریعے سے جو پیار جو کر رہے ہیں، یہ سید زاد حرام زاد، ان کا خاتمہ کر دے۔ اے مولا تو ہم مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں 12 ربیع الاول شریف کو، مولا یہ رات، یہ دن وہ دن ہے کہ جس دن میں یہ ساری کائنات کے لیے جو ہدایت کا پیکر بن کر کے آیا تھا، اس کا جنم ہوا تھا، اسی رحمت للعالمین کے صدقے میں۔ اے مولا تو کسی ایسے کو بھیج دے جو پوری دنیا کے لیے نہیں، صرف اور صرف ہندوستان کے لیے رحمت بن کے آ جائے، ہندوستان کی بہو بیٹی کو سینے سے لگانے والا آ جائے، ہندوستان کے کسانوں کو، ہندوستان کے جوانوں کو اور اپنے سینے سے لگانے والا آ جائے، اور پھر کوئی ہندوستان میں ایسی طاقت نہ ابھرے جو جوانوں پہ سیاست کرتی ہو، جو کسانوں پہ سیاست کرتی ہو، جو مندر مسجد پہ سیاست کرتی ہو، جو پاپیوں کو جو سرنکچر دیتی ہو، جو بہو بیٹی کی عزت کو لوٹنے کے بعد میں جو ان کے کرائم کرنے والے ہیں، جو گنڈے ممالی ہیں، ان کو اپنے سروں کا تاج سمجھتی ہو۔ میرے بھائیو، جہاں پر شراب پینا اتنا عام ہو گیا ہو جتنا میرے بھائیو پانی پینا عام نہ ہوتا ہو، جہاں جوا بازی عام ہو گئی ہے میرے بھائیو، جہاں کرائم حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، اس کرائم کا خاتمہ کرنے والا ہو جائے، اس بھگوا آتنکواد کا خاتمہ کرنے والا پیدا ہو جائے، اور یہ بھگوا آتنکواد جو پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں آتنک مچا رہا ہے، پورے ہندوستان میں کبھی جوانوں پہ سیاست، کبھی کسانوں پہ سیاست، کبھی غریبوں پہ سیاست، کبھی مہیلاؤں پہ سیاست، کبھی 3 طلاق پہ سیاست، کبھی 370 پہ سیاست، کبھی رام مندر پہ سیاست، یہ ساری سیاستیں جو سمویدھان کی دھاراؤں پہ چل رہی ہیں، ان کا خاتمہ کرنے والا آ جائے، جو ہندوستان کی عبادت گاہوں پہ، دھرم استھل پہ جو سیاست چل رہی ہے، اس سیاست کو خاتمہ کرنے والا آ جائے، اور پھر اپنی بازو کی طاقت پہ سیاست کرے، اور پھر غریبوں کا سہارا لے کر، بے سہاروں کا سہارا بن کے آ جائے، جو بھوکوں کو، ہمیں یقین ہے، ہمیں تاریخ نے ہم نے پڑھی ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت پیاسوں کو پانی پلانے والا آیا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا آیا تھا، اور جو مظلوم تھے ان کو انصاف دلانے والا آیا تھا۔ ہم اسی 12ویں شریف کے جو رات جو ذات آئی تھی، اسی ذات کا صدقہ مانگتے ہیں۔ اے مولا کوئی ایسا ویکتی ہمارے ہندوستان میں پیدا کر دے جو غریبوں کو کھانا کھلانے والا ہو، غریبوں کی جھوپڑی کو اجاڑنے والا نہیں، غریبوں پہ سیاست کرنے والا نہیں، غریبوں کو پیسے کو اپنی بینک میں جمع کرنے والا نہیں، جی ایس ٹی کے ذریعے سے یا نوٹ بندی کے ذریعے سے ان کو لائن میں کھڑا کر کے مارنے والا نہیں، بلکہ اپنے سینے سے لگانے والا پیدا ہو جائے۔ اے مولا تو کسی ایسے کو بھیج دے جو ظلمتوں کا خاتمہ کر دے، تاریکیوں کا خاتمہ کر دے، ان سید زادوں کا خاتمہ کر دے، ان بھگوا آتنکواد کا خاتمہ کر دے۔ یہ ہندوستان کا پرشاسن جو گنڈا راج بنا ہوا ہے، جو رام راج کی شکل میں جو جنگل راج ہے، اس جنگل راج کو ختم کر کے پھر انسانیت کی استھاپنا کر دے، انصاف کے راج کی استھاپنا کر دے، وہی مغلوں کا، وہی انصاف والا، امن و شانتی والا وہی راج، وہی سمراٹ کی استھاپنا کر دے، وہی جو 800 سال حکومت ہندوستان میں جو چلی تھی، ہمیں مولا ہمیں اسی طرز و طریقے پہ ہندوستان کو چلانے والا کوئی ویکتی بھیج دے۔ اے مولا
کوئی امام احمد رضا کے مسلک کو پیدا کرنے والا بھیج دے۔ اے مولا جو بھی ہمارے ہندوستان سے جا رہا ہے، جو بڑی بڑی ہستیاں جا رہی ہیں، علامہ ارشد القادری جیسی، علامہ صدر الشریعہ جیسی، علامہ احمد یار خان جیسی، علامہ عبد المصطفیٰ جیسی، اور بہت ساری بڑی بڑی جو ہستیاں ہیں وہ سب روپوش ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں جو گنڈے ممالی ہیں وہ ہر دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، جو جاہل پیر ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اے مولا تو کسی ایسے کو بھیج دے، ان جاہل پیروں کی تعداد کو کم کر دے، ان جاہل گنڈے ممالیوں کی تعداد کو کم کر دے۔ اے مولا جو خدا بنے بیٹھے یہ مولوی جو پیروں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو ان جاہل پیروں کا خاتمہ کر کے، ان جاہل سیدوں کا خاتمہ کر کے پھر نبی کی سنت کو زندہ کر دے، پھر نبی کا پرچار کرے۔ اور جو نبی کی سنتوں کا مذاق بنا رہے ہیں، جو نبی کی سنتوں کو مردہ کر رہے ہیں، اے مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو نبی کی سنتوں کو سیاست نہ کریں، نبی کی سنتوں کو پھر مردہ نہ کریں، نبی کی سنتوں کا مذاق نہ اڑائیں، نبی کی سنتوں کا شعار بنا کر کے میدان کارزار میں کودنے والے، دنیا کے سامنے دکھلانے والے دعوت اسلامی کا خاتمہ کر دیں۔ اے مولا جتنے بھی یہ تحریکیں چل رہی ہیں، ان سب کا تحریکوں جن کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان سے اپنا پرچار کرنا، نہ کہ دین کا پرچار کرنا، ان سب کا خاتمہ کر دے۔ ہمارے ہندوستان میں جتنے بھی خانقاہیں ہیں جو اپنے پیٹ کا پرچار کر رہی ہیں، دین کا پرچار نہیں، ان سب کا خاتمہ کر دے۔ اے مولا ہمارے ہندوستان میں جتنے بھی، چاہے کیندر کی حکومت ہو، چاہے وہ پردیش کی حکومت ہو، ساری پردیش کی حکومت میں گنڈے ممالیوں کا راج چل رہا ہے۔ ہمارے ایک منسٹر سے لے کر کے آئی پی ایس آفیسر، آئی اے ایس آفیسر، جتنے بھی ادھیکاری ہیں سب ادھیکاری چور بیٹھے ہیں، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ انجام گلستہ کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں اب اے مولا ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا کوئی ایسا ویکتی پیدا ہو جائے کہ ہم 12 ربیع الاول شریف کے صدقے میں دعا کرتے ہیں کہ ایسا ویکتی پیدا ہو جائے کہ جتنے بھی الو ہیں ہمارے ہندوستان میں، ہندوستان کی حکومت ہو، اور مذہب اسلام میں جتنے بھی مولوی ہیں، جو کوئی ہمارے ہندوستان میں محققی مسائل جدیدہ ہے، کوئی ہمارا پہلا چھوٹا محدث پھر بڑا محدث، پھر امیر المؤمنین پھر حدیث بن گیا، پھر کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی قائد اسلام ہے، جو چاہتا ہے جو بھی چاہتا ہے وہ سب کچھ بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں گنڈوں کی حکومت چل رہی ہے، یہاں ممالیوں کی حکومت چل رہی ہے، نااہلوں کی حکومت چل رہی ہے۔ اے مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو گنڈے ممالک کا راج کو ختم کر کے پھر جو ہے ایک امن اور شانتی، جو زمانہ رسالت کے مطابق اپنی حکومت کو چلائے، زمانہ رسالت کے مطابق اپنے مشن کو چلائے، میرے امام کے مطابق اپنے مشن کو چلائے۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنے حبیب کی بارگاہ میں یہ ہماری تمام دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ